ان کی برادری سے حضرت صالح کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروھا تاکل فی ارض اللہ، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ ولا تمسوھا بسوء، اور اس کو برائی کے ساتھ نہ چھوؤ۔ فیاخذکم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح من بعد عاد، اور یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں عاد کا جانشین بنایا۔ وبوأکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم اس کی زمین کے نرم حصے سے محل بناتے ہو۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں سے گھر بناتے ہو۔ فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ کے قلب اقدس کے اطمینان کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا کہ اگر آپ کو کفار قریش جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے جو اللہ کے نبی تشریف لاتے رہے، جن کو اللہ کریم نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرماتا رہا، ان کی بھی ایسی ہی تکذیب ہوتی رہی، تو آپ کو غمگین ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کا کام اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرنا ہے۔ تو یہاں حضرت صالح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ حجاز اور شام کے درمیان حجر میں آباد تھے، اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ پیغام توحید کا سب سے پہلا پیغام ہے اللہ کے نبیوں کا۔ ہر نبی نے سب سے پہلا جو پیغام قوم تک پہنچایا ہے وہ پیغام توحید ہے کہ اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اور آپ نے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یعنی آپ کے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے۔ اور ایک معجزہ جس کا ذکر یہ ہے کہ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہ آپ کا ایک معجزہ تھا کہ وہ پتھر سے برآمد ہوئی تھی، کسی مادہ کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئی، نہ کسی مادہ کے پیٹ میں رہی، نہ کسی نر کی پیٹھ سے آئی، بلکہ ایک پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ اس کو اللہ کریم نے نشانی قرار دیا اپنی، اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو نہ چھوؤ برائی کے ساتھ، یعنی نہ اس کو ہانکو اور نہ اس کو مارو پیٹو، بلکہ اس کی تعظیم کرو کہ اللہ کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر تم میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ برائی کرے گا، اس کو مارے گا یا اس کو ہانکے گا، تو اس طرح سے پھر فیاخذکم عذاب علیم، تو تم پر دردناک عذاب آ جائے گا، تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی، اور ایک دن اس کی باری کا مقرر تھا کہ ایک دن میں اس نے پانی پینا ہے، اس دن باقی پرندے اور جانور حیوانات کوئی بھی پانی نہیں پیتا تھا اس تالاب اور گھاٹ سے جس سے پانی پینا ہوتا تھا، تو اس دن ایک اونٹنی ہی پیتی تھی، اور اس دن یہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری قوم کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہ بھی اس کا معجزہ ہی تھا، اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ ایک دن پانی پیتی اور سارا یہ پی جاتی تھی، باقی آتے ہی نہیں تھے
جانور اور پرندے وغیرہ وہ سب نہیں آتے تھے، اور اتنا دودھ ہی دیتی تھی اتنا پانی پیتی تھی۔ تو اس طرح سے اس کو حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ قرار دیا گیا۔ تو آگے آئے گا کہ انہوں نے پھر اس اونٹنی کے ساتھ کیا کیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ یہاں بھی فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ یاد کرو کہ تمہیں عاد کے بعد اللہ نے ان کا جانشین کیا ہے، ان کے بعد بھیجا ہے۔ حالانکہ پچھلی آیات بینات میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ عاد کو ہلاک کر دیا گیا، ان کے بعد ان کو بھیجا گیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکریہ ادا کرو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، زمین میں فساد پھیلانے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ گفتگو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمائی۔ اس کے جواب میں جس طرح پچھلی قوم نے جواب دیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو، ایسا ہی جواب انہوں نے دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی نہ مانی۔ تو بالآخر پھر ان کا جو حشر ہوا اس کا بیان آگے آ جائے گا۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو ان قوموں سے نصیحت حاصل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔